خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ اسلام آباد میں USA یعنی امریکہ اور ایران کی جو نیگوشیشنز ہو رہی تھیں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں، دے ور اے فیلئر۔ اور ایرانی ڈیلیگیشن اسلام آباد سے واپس تہران چلا گیا اور امریکن ڈیلیگیشن بھی واپس واشنگٹن DC کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یہ نیگوشیشن شروع ہوئی تھیں تو ایک امید تھی کہ شاید کہیں نہ کہیں ایگریمنٹ ہو جائے، حالانکہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا بھی تھا، اور میں نے نہیں، جتنے بھی سیریسلی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دونوں کی پوزیشنز، امریکہ کے 15 پوائنٹ، ایران کے 10 پوائنٹ، وہ irreconcilable ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ٹکراتے ہیں کہ کوئی سمجھوتا ہونا آسان نہیں ہے، تقریباً ناممکن ہے۔ ایسا ہی ہوا، اور ہم دیکھیں میں نے اپنے کچھ دوستوں سے جو اس چیز کو اور بھی ڈیپلی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق ڈیفینس اور یہ آرمامنٹ اور ان سے بھی بات کی تھی۔ ہوا کیا ہے کہ اس جنگ میں ایران کا بہت نقصان ہوا ہے، اس کی ملیٹریلی بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اکنامکلی بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اس کی ساری اکانومی پروڈکشن کا ستیہ ناش کر دیا اس بمبارڈمنٹ نے۔ ان کی کیپبلٹی یعنی ایئر فورس ختم ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس بیلسٹک میسائلز ابھی تک ہیں، اور ایران جو ہے وہ باوجود اس کے کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس کا اس جنگ میں، پھر بھی کیونکہ یہ ایک ریولوشنری موومنٹ کے بعد ایران کی یہ حکومت وجود میں آئی، تو لگتا ہے کہ ایرانین سوسائٹی پہ انہوں نے جو اپنا کنٹرول ہے اپنے ممبرس کے ذریعے وہ قائم رکھا ہے۔ تو جو امریکہ کی اور اسرائیل کا ایک خیال تھا نا کہ ادھر ہم بمبارڈمنٹ کریں گے اور ہفتے کے بعد ایرانی جو ہیں وہ وہاں پہ عوام جو ہیں کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں پہ انقلاب آ جائے گا، رجیم چینج ہو جائے گا، وہ تو نہیں ہو سکا۔ لیکن ایران کا بہت نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر بھی ایرانی جو حکومت آج ہے وہ ہار مارنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کی جیت ہے کہ اتنی بڑی قوت یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کی بمبارڈمنٹ کے باوجود ان کے بیسک انسٹیٹیوشنز قائم ہیں۔ حالانکہ ان کی جو لیڈرشپ تھی مولویوں کی، وہ اس میں بہت سے لوگ مارے گئے، ان کے اور بھی کئی سینئر جو ہیں پولیٹیشین اس پارٹی کے، ان کا یہ اسیسینیشن کروایا اسرائیل نے۔ دوسری طرف ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو اس کا ایک غنڈہ گردی کا رول تھا وہ اب بری طرح اس کو ایک دھچکا پہنچا ہے۔ پہلی دفعہ تو نہیں، ویسے پیچھے اگر آپ جائیں ٹائم میں تو ایک ویتنام، بہت سیدھے سادے لوگ، کسان، انہوں نے جو ریزسٹنس دی تھی تب بھی امریکنز کو وہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا وہ جو رول ہے کہ وہ دنیا کو جیسے چاہے اپنی ملٹری پاور، اپنی اکنامک پاور، اپنی سافٹ پاور کے ذریعے دنیا کو جیسے چاہے وہ مجبور کر لے، اس کو بہت بڑا دھچکا بھی پہنچا ہے۔ سو بوتھ ہیو سفرڈ، دا ایرانینز ان ٹرمز آف their ملٹری کیپیبلٹیز، ان کی اکنامک پروڈکشن، ہاں جی، اس کے اوپر، اور امریکہ کا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم یہاں جنگ شروع کریں گے
تو ہفتے کے اندر یہ جنگ ختم ہو جائے گی اور رجیم چینج بھی ہو جائے گا ان کی مرضی کے مطابق. وہ بھی نہیں ہو سکا. تیسری جو پاور اس میں انوالو تھی وہ تھی اسرائیل. شاید اس ساری نیگوشیشن جو ہیں، مذاکرات جو ہو رہے تھے، ان کی ناکامی کی سب سے بڑی خوشی اسرائیل کو ہوگی، کیونکہ یہ 2 ہفتے کی سیز فائر کے باوجود اسرائیل نے لیبنان میں بلکہ اپنی ملٹری اگریشن جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھا دی ہے. اور وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ لیبنیز گورنمنٹ اور اسرائیل کی کوئی نیگوشیشنز کروا رہا ہے کہ یہ حزب اللہ کی جو ہے نا ملٹری پاور، اس کو ختم کیا جائے اور ایک نیا ریلیشن شپ. ویسے تو لٹانی دریا تک کوئی 30 میل یا 30 کلومیٹر شاید ہوں گے اسرائیل نے کیپچر کر لی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم اس علاقے کو دوبارہ واپس نہیں دیں گے لیبنان کو. اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو جنگ، یہ نیگوشیشنز ہونے سے پہلے جیسے میں نے کہا تھا 15 ان کی امریکہ کی، 10 ایران کی جو تھی نا ڈیمانڈز فار سیز فائر بیکمنگ پرماننٹ پیس، وہ ممکن نہیں تھا ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کر سکیں. اور اسرائیل تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ سیز فائر ہو، کیونکہ ان کی خواہش تو یہ ہے کہ نہ صرف ایران کی ملٹری کیپیبلٹی ختم ہو، بلکہ یہ جو ریولوشنری گارڈز جو ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ 31 پروونسز میں ان کو ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا ہے، اور ایک ایک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرتا ہے. اگر آپ تہران کو فریم ورک کو ڈسٹروائے کر بھی دیں تو باقی جگہ پہ وہ سروائیو کرتے ہیں. یہ ایک دیکھنے کی بات ہے کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے. لیکن اب کیا یہ 2 ہفتے رکے رہیں گے کہ اب 1-2 دنوں میں جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی؟ یہاں پہ ٹرمپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. 1 ٹو ایسکلیٹ کیا ہے کہ یہ جنگ کا جو لیول ہے اس کو بڑھا دے، یعنی کمپلیٹ آل آؤٹ وار آن ایران، جس میں اپنے سولجرز کو ایرانین ٹیریٹری پہ ان کو لانا بھی پڑے گا. یو ول ہیو ٹو برنگ امریکن سولجرز آن ایرانین ٹیریٹری، کہ وہاں پہ پہنچ کے وہ پھر وہاں کے ریولوشنری گارڈ سے جنگ، ایک طویل جنگ کریں، ان کو ہرا دیں. اور دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. امریکہ کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ایک ایسی جنگ لڑے ویتنام جیسی، جہاں پہ اسے شکست ہوئی تھی. اور ایران کی بھی جو یہ ریولوشنری گارڈز کی ڈی سینٹرلائزڈ ہے نا فارمیشنز، ان کو ڈیفیٹ کرنا آسان نہیں ہے، بلکہ بہت بہت مشکل ہے. تو یا ٹرمپ جو ہے ایسکلیٹ کرے، یا پھر جس طرح یہ واپس گئے ہیں وہاں پہ ڈسکشن ہو، اور پھر جو ہے وہ امریکنز جو ہیں وہ اپنے جو 15 پوائنٹس ہیں ان سے نیچے آ جائیں. کیونکہ ایران تو لگتا ہے کہ ان نیگوشیشنز میں اپنے 10 پوائنٹ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، فی الحال تیار نہیں ہے. اور جیسے میں نے کہا ہے، اس ساری جنگ کا فی الحال فائدہ تو اسرائیل کو ہوگا، جو چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ سیز فائر ہو اور کسی قسم کی سیز فائر ایک پیس ڈیل میں ہو جائے، جب تک کہ ایران میں یہ جو حکومت ہے اسلامسٹ یہ ختم نہ ہو جائے اور ایک رجیم چینج نہ آئے، جو کہ موساد اور اسرائیلی ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے. تو دس از اے اسٹیل میٹ ہو چکی ہے. دونوں طرف سے جو کوششیں ہوئی تھیں وہ رک گئی ہیں، دونوں ڈیلیگیشن واپس چلے گئے ہیں. اب چوتھی اس میں جو اسٹیٹ تھی وہ تھی پاکستان. تو پاکستان نے دونوں سائڈز کو لا کے
बिठा के हैंड शेक भी हुआ, निगोशिएशंस करवाई, कहते हैं 21 घंटों तक ये होती रहीं। तो पाकिस्तान की ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या पाकिस्तान, कहते हैं कि पाकिस्तान अब भी दोनों साइड से बातें कर रहा है और कोशिश होगी कि ये विद इन दिस 2 वीक्स कोई पीस डील हो जाए, वो देखने की बात है। फिलहाल तो ये दोनों डेलीगेशन वापस चले गए हैं, तो टॉक्स हैव बीन अ फेलियर, और सो दिस इज वेयर वी स्टैंड टुडे। हमारी सबकी तो ख्वाहिश यही होगी कि कोई पीस डील हो जाए और ये सारी दुनिया में जो बेचैनी हुई है और इकॉनमी का सत्यानाश हुआ है, तेल, गैस, फर्टिलाइजर्स की मुझे पता लगा वहाँ से सारी दुनिया को सप्लाई होती है, और एल्यूमिनियम बनता है वहाँ पे, वो सारी डिस्टर्ब हुई हैं इसकी वजह से। मुझे ये भी आई होप कि ईरान जो है वो अपने अरब नेबर्स के साथ कोई और इक्वेशन जो है वो एक्वायर कर ले। अमेरिका के लिए क्या ये मुमकिन है कि अपनी वो जो उन्होंने अड्डे बनाए हुए हैं इन अरब मुल्कों में, उसको वो छोड़ दें? अरबों को ये तो इतराज़ है कि जब ये जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए सारी एक्टिविटीज़ की, और इन अरब मुल्कों के ऊपर जो अटैक हुए ईरान की तरफ से, उसके लिए कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका अमेरिका के। तो कई चीज़ें इस जंग के बाद जो हैं वो नई सामने आई हैं। फिलहाल द पीस टॉक हैज़ बीन हैव फेल्ड। कोई सीज़ फायर के बाद जो ख्याल था कि एक अमन के ऊपर समझौता हो जाएगा, वो तो नहीं हुआ। लेकिन चलें, ये 2 हफ्ते में अभी भी टाइम है दोनों तरफ कि वो सोचें। हो सकता है पहली जो एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हुई हैं और जो डिमांड्स हुई हैं वो वापस जाके दोनों डेलीगेशंस अपनी अपनी हुकूमतों के साथ डिस्कस करें और वापस ये दोबारा इस्लामाबाद आ जाएं इसी 2 हफ्तों में। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इन टॉक्स का फेल होना तकरीबन हमें सबको समझ आ रहा था, क्योंकि वो 15 पॉइंट्स और ये 10 पॉइंट्स ईरान के, यूएस के 15, इनके ईरान के 10, वो इस किस्म के थे, उन्हें कहा जाता है मैक्सिमलिस्ट पोजीशन। अब मैक्सिमलिस्ट पोजीशन को छोड़ के क्या ये सेंटर की तरफ आएंगे अगर विद इन दीज 2 वीक्स दोबारा ये होती हैं, या कि अब वापस जाने के बाद ये जंग दोबारा शुरू एकदम हो जाएगी? ये देखने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आई थॉट आई विल शेयर माय व्यूज़ ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड इन इस्लामाबाद और उनकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं, क्या रेमिफिकेशंस हैं। थैंक यू वेरी मच।